عام زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم شروع کرتے ہیں لیکن چند عرصے کے بعد ان کاموں پر استقامت نہیں رہ پاتی۔ اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہم سر انجام دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ان پر تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا۔ تو شریعت مطالعہ ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ نے دو طرح کے کاموں کا تذکرہ کیا، ایک تو پریکٹیکل لائف میں عام طور پر جو ہم کام کرتے ہیں اور ایک عبادات کے حوالے سے۔ تو اس میں بنیادی طور پر استقامت کا معاملہ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ جس شخص کو استقامت میسر ہوتی ہے، متحمل مزاج شخص ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ اور اگر طبیعت کے اندر کچھ جلد بازی ہے، کام کو شروع بھی فی الفور کیا، اختتام پذیر بھی اسی طرح کر دیا، بغیر سوچے سمجھے معاملات کو جو ہے وہ کیا جائے، تو اس صورت کے اندر یہ خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ اعتدال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ: آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی عبادات کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تذکروں کو سنتے ہوئے فرمایا: ٹھہرو، تم اپنے اوپر اتنی ہی عبادات لازم کرو جتنی تم میں طاقت ہے، بخدا خدا نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عبادات بہت زیادہ پسند ہیں جو استقامت کے ساتھ کی جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بہترین بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو کام ہے عام زندگی کے، اور یہاں بات ہو رہی ہے عبادات کی۔ اگرچہ یہ نفلی عبادات تھیں، یعنی وہ فرائض اور واجبات تو مکمل کرتی تھیں، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوافل کے حوالے سے میانہ روی کا حکم دیا، جو کہ عبادات ہیں، یعنی انسان کسی کام کو جلد بازی میں اس مقدار میں شروع کر لے کہ اس کو بتسلسل برقرار رکھنا مشکل ہو، دشوار ہو، تو ایسا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے، اور اس کام کو کرنے کا طریقہ کار متعین کر لیا جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس کام کو شروع کرنے کے بعد اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے دیگر معاملات کے اندر بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنی ہے، کوئی ایجوکیشن ہم لینا چاہتے ہیں، تو پہلے سوچ لیا جائے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر طے ہو جائے کہ اس کام کو کرنا ہے تو پھر یہ طے کریں کرنا کیسے ہے، یہ بھی طے کر لیا جائے، پھر مشورہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر نتائج کو چھوڑ کر کہ رب کریم جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر لیا، اب ہمارے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ تو عموماً پھر یہ ہوگا کہ جب بھی وہ کام کا آغاز کرے گا تو اس طرح نہیں ہوگا کہ جلد بازی میں شروع کیا اور جلد بازی میں ختم کر دیا، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارک میں ایک ذوق و شوق ہوتا ہے عبادات کی طرف، اب وہ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، فرائض اور نوافل اور واجبات کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک گیا، وہ ساری استقامت گویا کہ ایک خواب تھی اور بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ روش مناسب نہیں ہے۔ میانہ روی کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان ان عبادات کی طرف آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، اب وہ کیوں ان سے ریورس ہو، اور اس پر تسلسل و دوام انسان کو رکھنا چاہیے۔ تو یوں انسان کو اپنے کاموں کی برکتیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔